اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ الحمدللہ جی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اچھا جی، آج ہمارا ٹاپک ہے نون ساکن، اور کل انشاءاللہ پھر ہم اس کو میم ساکن کر لیں گے، کیونکہ نون ساکن شاید ہمارا آج کی کلاس میں پورا نہ ہو پائے، لیکن میم ساکن بہت ہی چھوٹا سا ٹاپک ہے، تو انشاءاللہ کل جو بھی ہمارا ٹاپک بچے گا وہ ہم میم ساکن کے ساتھ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی، ابھی تک ہم جو پڑھ رہے تھے، ہم سنگل حروف کو پڑھ رہے تھے، یعنی کہ مفردات پڑھ رہے تھے۔ یہ بات پتہ ہے نا آپ کو کہ سنگل حرف کو ہم مفردات کہتے ہیں، اور اگر ہم ان کو دو یا دو سے زیادہ ورڈز کو ملا کر جب ہم بات کرتے ہیں، یا دو ورڈز کو ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے انیشولی، تو ہم اس کو مرکبات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم مرکب حرف میں یا پھر مرکب ورڈز میں، یعنی کہ مرکب کلمات میں، یا پھر سنگل کلمات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کچھ کہنا ہے آپ نے؟ نہیں، جوائن کیا ہے نا تو اس لیے سلام کر دیا میں نے۔ اچھا، لیکن لیکچر کے درمیان میں ایسے سلام نہیں کہتے، پھر لیکچر درمیان میں ڈسٹرب ہوتا ہے۔ بالکل انیشیلی جوائن کیا کیجیے، تبھی سلام دعا ہو جاتی ہے، تو اسی وقت ہی سلام دعا کر لیتے ہیں سب۔ اچھا جی، نون ساکن جو ہے، اب ہم مفردات کی بات کر رہے تھے کہ جب ہم سنگل حرف کی بات کرتے ہیں تو ہم ان کو مفردات کہتے ہیں، یعنی کہ فرد سنگل حرف۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اب ہم کلمات پہ آئے، صحیح ہے، اب ہم کلمات پہ آ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے کیا کیا پڑھا ہے بتائیں آپ مجھے۔ کیفیات الحروف پڑھا ہے، اس سے پہلے ہم نے حرکات پڑھی تھی، مدات پڑھے تھے، اس کے بعد ہم نے کیفیات الحروف اور قلقلہ حروف سنگل حرف ہی پڑھے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے مستعلیہ حروف پڑھے تھے، پھر ہم نے شبہ مستعلیہ حروف پڑھے تھے، وہ بھی سنگل حرف تھے، تو سنگل حرف ہم پڑھ رہے تھے۔ تو اب ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مرکب حرف، یعنی کہ دو یا دو سے زیادہ حرف جو جڑ کر ایک کلمہ بنتا ہے، اور پھر دو کلمات کے درمیان میں بھی اگر کوئی رول آ رہا ہوگا وہ ہم پڑھیں گے۔ تو نون ساکن جو ہے اس میں بہت اہم کردار ہے اس کا، اور آپ کو اگر یہ آتا ہو تو آپ کو بگننگ تجوید تو آ ہی جائے گی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے کبھی بھی بچپن میں نہیں پڑھے تھے، نون ساکن اور میم کو ہم کبھی بھی بچپن میں ہم نے ٹچ نہیں کیا تھا، اور ہمیں نہ غنہ کرنا آتا تھا نہ اخفا کرنا آتا تھا۔ ہم ہر حرف پر ہم اظہار کرتے ہوئے چلے جاتے تھے، اور ہم اس طرح سے، جیسے یہ من ذکرن لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو من ذکرن ہی پڑھ لیتے تھے، من ذکرن، اس طرح کر کے پڑھتے ہوئے چلے جاتے تھے۔ تو آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ نون ساکن اور میم ساکن میں جو رولز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ رولز کب کب بدلتے ہیں، کن حروف کی وجہ سے ان میں بدلاؤ آتا ہے۔ اچھا جی، نون ساکن، آپ کو پتا ہے کہ نون ساکن جو ہے اور تنوین، نون تنوین جو ہے، یہ آلموسٹ ایک ہی چیز ہے، پتا ہے آپ کو یہ بات؟ دیکھیں، اگر ہم اس کو کھول کے لکھ دیں، یہ بصیرن کو اگر میں کھول کے لکھ دوں، یہاں میں لکھ کے دکھاتی ہوں آپ کو، جیسے یہ بصیرن ہے، اس لفظ کو میں اس طرح کھول کے لکھ دوں تو غلط تو ہوگا کیا؟ غلط تو نہیں ہوگا نا؟ دیکھیں، ارے بصیرن، جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا ورڈ بصیرن، دو پیش کے ساتھ، اگر میں اس کو بصیرن ایسے کر کے لکھ دوں تو اس میں آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن ہے نا۔ اسی طرح اگر میں قلیلن کو کھول کے لکھ دوں تو اس میں آخر میں کیا آئے گا؟ قلی، اور یہ لام نون کے ساتھ آ گیا، اور یہ بن گیا قلیلن یا قلیلن، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آخر میں کیا آ رہا ہے؟ نون ساکن۔ اس لیے ہم کیا، اس کی نون جو ہے نا چھپی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر موجود ہے، ان دونوں کے اندر،
اور اس میں دو زیر بھی اس میں شامل ہوتے ہیں. میں نے صرف 2 ایگزامپل لکھی ہیں تو 2 زیر کی ایگزامپل نہیں لکھی. تو نون ساکن کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر بھی نون موجود ہوتا ہے لیکن وہ چھپا ہوا ہوتا ہے. تو اسی لیے ان دونوں کے احکامات سیم ہوتے ہیں کیونکہ ان دونوں کے اندر ہی نون ساکن موجود ہے. ٹھیک ہے, اب ان دونوں میں بظاہر کیا فرق ہوتے ہیں دونوں میں وہ ہم دیکھیں گے کہ نون ساکن قرآن مجید میں آپ کو اس طرح سے لکھا ہوا نظر آئے گا. یہاں پر یہ دیکھیں نون ساکن, لیکن اس میں آپ کو نون ساکن نظر نہیں آ رہا. پھر نون ساکن کلمے کے آخر اور درمیان دونوں میں آ جائے گا. جیسے یہاں پر دیکھیں کلمے کا آخر ہے من, اور یہاں من ہم, یہ کلمے کے درمیان ہے. تو کلمے کا درمیان میں بھی آ سکتا ہے, کلمے کے آخر میں بھی آ سکتا ہے. لیکن جو نون تنوین ہے, نون تنوین, تنوین کس کو کہتے ہیں؟ 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم کلیکٹیولی تنوین کہہ دیتے ہیں. تو تنوین حرف کے صرف آخر میں ہی آئے گی. کبھی بھی آپ نے اس کو درمیان میں اس طرح سے لکھا ہوا نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 زبر درمیان میں لکھے ہوئے یا 2 زبر 2 زیر درمیان میں لکھے ہوئے, ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ حرف کے آخر میں ہی آتی ہے. پھر نون ساکن وقفن اور وصلن دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا, جبکہ تنوین صرف وصلن ہی پڑھی جاتی ہے. جیسے بصیرن, اگر ہم اس کو وقف کریں گے تو بن جائے گا بصیر. اگر فرض کریں یہ بصیرن ہوتا, 2 زیر ہوتے, تو بھی ہم اس کو وقف کرتے ہوئے بولتے بصیر. اس صورت میں رو کیسی پڑھی جاتی؟ باریک کے موٹی؟ دونوں صورتیں میں, 2 پیش کی صورت میں بھی 2 زیر کی صورت میں بھی. کون بتائے گا جی؟ ٹیچر باریک پڑھی جائے گی. کیوں باریک پڑھی جائے گی؟ 2 پیش کی صورت میں تو موٹی پڑھی جانی چاہیے نا. یا آ رہا ہے نا اس لیے. تو پہلے یا ساکن ساکن اس کے ساکن یا ساکن ما قبل کسرہ. شاباش, بارک اللہ فیک. تو یا ساکن کی وجہ سے ہم اس رو کو وقف کرتے ہوئے رو ساکن کے قواعد لگائیں گے اور ہم وقف کرتے ہوئے اس کو باریک پڑھیں گے. قلیلن کو وقف کرتے ہوئے ہم کیسے پڑھیں گے جی؟ قلیلا. 2 زبر جو ہیں وقف کرتے ہوئے ایک الف اور زبر میں, یعنی ایک الف مدہ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ بن جائے گا ایک زبر, یعنی کہ اگر آپ اس کا ہٹا دیں تو الف لام الف زبر لا بن جائے گا یہ. تو یہ قلیلا یہ بن جائے گا. اچھا, بچپن میں نا میں بہت کنفیوز ہوتی تھی. مجھے یہ پتا تھا کہ جیسے 2 زبر جب ہوں تو ایک زبر پڑھی جاتی ہے. تو مجھ سے اس وقت تو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ اتنے شائع ہوتے تھے اپنے قاری صاحب سے, تو کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں. تو بصیرن کو بصیرو اور بصیرین کو بصیری پڑھنے لگ گئی تھی. آپ مجھے کوئی ایسا کرتا تھا؟ آپ ماشاءاللہ بہت آپ لوگ ایسی کوئی غلطی نہیں کرتے ہوں گے. میں نے ایسی کوئی غلطی کی تھی. اچھا, بچپن میں اس طرح سے سوچتی تھی. تو جب تجوید پڑھی تو پتہ چلا کہ صرف 2 زبر پہ یہ قاعدہ لگتا ہے کہ اس کا ایک زبر رہتا ہے اور ایک زبر ہٹ جاتا ہے اور الف مدہ بن جاتا ہے وہ. اور یہ بصیر 2 زیر اور 2 پیش کے اوپر یہ رول نہیں ہوتا, بلکہ یہ ساکن ہو جاتے ہیں وقف کی صورت میں. تو ہم نے کیا کیا پڑھا کہ نون ساکن لکھا ہوا ہوتا ہے قرآن مجید میں, اور نون تنوین جو ہے وہ لکھا ہوا نہیں ہوتا. نون ساکن جو ہوتا ہے قرآن کے کلمہ قرآنی میں آخر اور درمیان دونوں میں آ جاتا ہے, جبکہ تنوین یہاں پر نون تنوین نہیں بولیں گے, تنوین بولیں گے. تنوین جو ہے وہ کلمے کے آخر میں ہی آئے گا. نون ساکن وقفن اور وصلن دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا, جبکہ تنوین جو ہے وہ صرف وصلن پڑھی جائے گی. یہ یاد ہو گئے آپ کو یہ 3 پوائنٹس؟ کس کو یاد ہو گئے؟ جی مس یاد ہوگا. جی ایک بات میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ اس سے کیا مراد ہے کہ نون ساکن جو ہے وہ وقفن اور وصلن دونوں میں پڑھا جائے گا, اور جو تنوین ہے دیکھیں جب آپ اس کو وقف کریں گی نا, اس میں دیکھیں آپ یہاں پر یہ اگر یہ تو درمیان میں ہے, یہ تو وصلن وقفن دونوں صورتوں میں پڑھا جائے گا, کیونکہ وقف اطلاق تو آخری حرف پہ ہوتا ہے نا. تو من ہم پڑھتے ہیں, اگر یہ من ہمل ہوتا فرض کریں تو میم کا پیش ہوتا اور مثلاً ہم اس کا پیش پڑھتے ہوئے جاتے. لیکن اگر یہ من ہمو نہیں ہے, اور اگر یہ من ہمو ہے تو ہم اس کو وقف کرتے ہوئے من ہم پڑھیں گے. اب یہ اس صورت میں جب یہ آخر میں ہے تب دیکھیں آپ, دیکھیں جب میں اس کو ملاؤں گی تو اکفا کروں گی, من ذکرین پڑھا گیا ہے نا, یہ کچھ نہ کچھ فارم میں پڑھا گیا. اب اگر میں اس پہ وقف کر دوں تو پڑھوں گی من, تو یہ دونوں صورتوں میں پڑھا جا رہا ہے. جبکہ یہاں پر بصیرن یہ وصل میں, اور بصیر اب تو تنوین ہے ہی نہیں, رو ساکن ہو گیا. اسی طرح قلیلن تنوین تھی, قلیلا اب کیا ہو گیا, اب تو یہ مدہ بن گیا. اب بھی یہ تو بات صحیح ہے, لیکن وصلن جو ہے اس
کو اردو میں کیا مطلب بولیں گے؟ مثلاً میں یہ مطلب آگے جب ہم ملا رہے ہیں، ملاتے ہوئے، وصل کا معنی ہوتا ہے ملانا. وہ ملانا تو ہے تو، لیکن یہ تو نہیں ملا رہے پھر. کیا نہیں ملا رہے؟ تنوین میں صرف وصلاً پڑھا جائے گا، آپ یہ بتا رہی ہیں نا مس؟ ہاں تو ابھی آپ آگے اگر فرض کریں اس کے آگے کوئی اور لفظ ہوتا، فرض کریں غفور الرحیم ہوتا، یہ لفظ ہوتا، تب آپ ملا رہی جی ہوتی نا. یہاں پر نہیں اچھا ملا رہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آگے کہیں ملتا نہیں ہے. اب دیکھیں یہ اچھا تو ٹھیک ہے. پیش ہو گئے غفور کے، صحیح ہے، اور آگے ہے غفور الرحیم، تو یہ ٹھیک آگے ہے را مس. سے ملے گا. ٹھیک ہے نا، اس کو کہیں گے وصل. اگر آپ یہاں پہ صحیح. وقف کر دیں گے تو اس کو غفور پڑھیں گے، اور اگر ملائیں گے تو پڑھیں گے غفور الرحیم. ٹھیک ہے نا؟ صحیح. ٹھیک ہے آگے یہ آگے تشدید ہے نا، حروف میں تشدید ہے، یہ نہیں، ہم اس سے ملا دیں گے رو. تشدید کی وجہ سے نہیں، ویسے بھی آگے آپ نے پڑھنا ہے تو پھر آپ نے غفور نون الرحیم. ساکن والے اب قواعد اپلائی کریں گی اور پھر اس کو پڑھیں گی. ابھی ہم نے قواعد پڑھے نہیں، ابھی ہم قواعد شروع کر رہے ہیں نا. اچھا جی مس تھوڑا سا نون ساکن کو ایکسپلین کر دیجیے، میں ذرا سا لیٹ ہو گئی تھی، کون ہے نماز آپ؟ پڑھ رہی روشن تھی. آرا؟ روشن آرا جی. اچھا اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بتا دیتی ہوں آپ کو. چلیں آپ لوگ ریوائز کریں. شاباش، ریوائز ہو رہا ہے آپ کے ساتھ ہی ریوائز ہو جائے گا. جی بتائیں نون ساکن کے کیا کیا 3 قواعد ہوتے ہیں، کون بتائے گا مجھے؟ ایک ایک کر کے بتاتے جائیں. ہاں میں نے سلائیڈ ہٹا دی تاکہ آپ لوگ خود اپنے ذہن سے بتائیں. جی بتائیں. نون ساکن جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے. نون ساکن کلمے کے آخر اور درمیان دونوں میں آتا ہے. شاباش نون ساکن کو ہم وقفاً اور وصلاً دونوں میں پڑھا جاتا ہے. شاباش. جبکہ تنوین کا تنوین کلمے کے آخر میں آتا ہے اور وہ لکھا ہوا نظر نہیں آتا، اور تنوین صرف وصلاً پڑھا جاتا ہے. جب ہم پہ وقف کرتے ہیں تو اس کو مطلب نون ساکن کی صورت میں نہیں پڑھتے. شاباش، بارک اللہ فیک. جی روشن آرا آپ کو سمجھ آ گیا؟ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کا ہم نے صرف فرق پڑھا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ ہم نے نون ساکن ایسے بھی درمیان میں بھی لکھا ہوا ہوتا ہے، جیسے منہم میں لکھا ہوا ہے، درمیان کلمے کے درمیان میں بھی آ جاتا ہے، اور کلمے کے اینڈ پہ بھی آ رہا ہے. یہ من، یہ کلمے کا اینڈ ہے، یہ دوسرا کلمہ ہے. تو یہ کلمہ آپ کو پتہ ہے عربی زبان میں ورڈ کو کلمہ کہتے ہیں. نون ساکن اور تنوین میں اب کیونکہ تنوین کے اندر بھی ایک نون چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ بصیرن آخر میں نون ساکن پہ وقف ہو رہا ہے. اسی طرح قلیلن کے اندر بھی نون ساکن چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، لکھا ہوا نہیں ہے. تو اسی لیے ہم دونوں کے قواعد سیم ہی پڑھتے کیونکہ دونوں میں نون ساکن ہی ہے. لکھی رائٹنگ اسٹائل بس فرق ہے. آپ کو پتہ ہے کچھ قرآن مجید میں کچھ ایسے ورڈز بھی ہیں جو کہ لکھے ہوئے جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ نے ایک لفظ پڑھا ہوگا وَكَأَيِّن، کسی نے پڑھا یہ لفظ؟ کسی کو یاد ہے؟ جی ٹیچر یاد ہے، وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ، یہ ورڈ آگے آتا ہے کہیں قرآن میں. ہاں جی وَكَأَيِّن. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے اس میں جو نون ہے وہ نون